یہ سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ دفاع کر رہے ہیں، جو کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا شاید جو دیوبندیت سے ناواقف ہے اس کو بھی یہ عجیب و غریب بات لگے، کیونکہ وہابیت تو واقعی میں، حالانکہ وہابیت سے دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں بہت سے عوام کا جو طبقہ ہے دیوبند کا ہے نا، وہ وہابیت کے وہ زیر اثر ہے۔ تو بھائی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہے مسلک کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا علی امام الکبیر مطلب مولانا قاسم نانوتوی کی تعبیر میں خلجان کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ کرامات امدادیہ میں حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے کہ مکہ معظمہ کے شریف کا کوئی مصاحب تھا، شریف مکہ اس وقت مقرر ہوتے تھے، جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دل میں کچھ قدورت رکھتا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہی حاجی صاحب کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا تو اس سے کہنے لگے، حاجی صاحب کہ خالق کے سوا کسی مخلوق سے میں نہیں ڈرتا، اور فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مکہ معظمہ سے مجھے کوئی جلا وطن کرا سکتا ہے، مگر یاد رکھو کہ جہاں بیٹھ جاؤں گا میرا وہی کعبہ اور وہی مدینہ ہے، وہی مکہ اور وہی مدینہ ہے۔ اس کے بعد کعبہ کی حقیقت بیان کر کے یہ بھی ارشاد ہوا کہ البتہ جو لوگ جامع ہیں وہ حقیقت کے ساتھ صورت کی بھی رعایت کرتے ہیں اور ظاہری مکہ و مدینہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ و مدینہ میں رہے لیکن اصلاح باطن نہ کرے تو اس کا وہاں رہنا ہیچ ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں وہ بات آ گئی کہ قبلہ وہ کعبہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے سیدنا علی امام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کو کہ میں دو قبلہ سے مشابہ، وہ دیکھیے الفاظ اپنا جن کو قبلہ کہا ہے